جو 15 دسمبر تک آپ کے 100 دفاتر کھل جائیں گے، یہ دفاتر بند کس نے کرائے تھے؟ بند نہیں کرا، یہ نئے آفس کھول رہے ہیں، یہ انتخابی آفیسز ہیں جو پرانے تھے وہ پرانے تھے، اچھا پرانے تھے وہ جو آپ لوگ ایک سنیں، آپ ہر پارٹی کے ساتھ جب ایک معاہدہ کرتے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ ہمارے بند دفاتر کھولے جائیں گے، کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ دیکھیں وہ کس نے بند کرائے تھے؟ میں پوچھ رہی ہوں وہ کس نے بند کرائے تھے؟ میری بات سنیں نا، خالد کس کے دور حکومت میں بند ہوئے تھے؟ میری بات تو سن لو، خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں اس وقت رابطہ کمیٹی نے جو بھی معاہدے کیے اس میں یہ شک ڈال دی، لیکن جب خالد مقبول صدیقی بھائی، میں اور مصطفیٰ کمال ہم تینوں ساتھ بیٹھے تو ہم نے کہا کہ یہ دفاتر ہم پرانے مانگے اور وہ اگر کہیں ڈسپیوٹ ہے کہیں نہیں ہے ہم اس کو چھوڑتے ہیں، انتخابات کے دفاتر کھولتے ہیں اور وہاں پر اپنی بہت اچھی بات ہے، موو آن کر لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ دفاتر بند کس دور حکومت میں؟ سر کراچی میں آپ نے 3 دفعہ تاریخ میں پی ایم ایل این سے اتحاد کیا، پی ایم ایل این نے کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف گرینڈ آپریشنز کیے، آپ بھول گئے، ہم نہیں بھولے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ، جن دفاتر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کس کے دور حکومت میں بند ہوئے تھے؟ پی ایم ایل این کے۔ کیا کوئی معذرت نہیں بنتی تھی؟ کیا آپ نے سوال پوچھا تھا سر یہ؟ اگر آپ کو یہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے سیاسی چیکرڈ مرکی، اس میں بہت ساری یہ باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں کراچی کی پالیٹکس کو فوکس کرنا چاہتی ہیں، ایک اگلا پروگرام علیحدہ سے کر لیں۔ آج کے پروگرام میں اس ماضی کو اس لیے ڈگ نہ کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مستقبل کو اس طرف فوکس کیا ہے، وے فارورڈ کو فوکس کیا ہے۔ آپ نے تو معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، اور ہم نے یہ بھی کہا آپ کی تو سیاست چلنی ہے، لیکن ان کا کیا جو جوان جن کے جو لاپتہ ہو گئے تھے، جو مارے گئے تھے، ٹارگٹ کلنگ میں وہ مر گئے تھے، وہ قتل ہو گئے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے، آپ کے شہداء قبرستان بھرے ہوئے قبروں سے، آپ نے تو آگے پالیٹکس کرنی ہے، تو آپ نے مستقبل دیکھنا ہے۔ او میری بہن، میری بات سن، بات یہی تو ہو رہی ہے نا، تو ہم نے کب ان کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہے، واسطہ ہے، ہماری وہ ہسٹری ہے، ہم نے یوم شہداء آج بھی ہم مناتے ہیں، ان شہید میں نے کس سے ہاتھ ملایا؟ مجھے بتائیے سر، میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ جو تینوں آپریشنز ہوئے ہیں جس میں جوان لڑکے لاپتہ ہوئے ہیں، لوگ مرے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، وہ پی ایم ایل این کے دور میں ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب کی حکمرانی میں ہوئے۔ ایک دن کے لیے بھی اپنے لاپتہ ساتھیوں اور ان کی فیملیز سے دستبردار ہوئے، ان کا مطالبہ ابھی لیاقت آباد کے جلسے میں سب سے میرا پہلا پوائنٹ تھا۔ میری بات سنیں، اگر چلے آ جائیں، چلو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی لاپتہ لوگ ہیں، چاہے وہ اہل تشیع میں ہوں، چاہے وہ اہل سنیوں میں ہوں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہوں یا بلوچستان کی قومی جماعتوں کے کوئی بھی ہو، میں کہتا ہوں کہ آئے ایک اعلیٰ سطح کا کمیشن بناتے ہیں، وہ تحقیقات کر لینا۔ میری رائے ایک پولیٹیکل، دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ کہتا ہوں کہ لاپتہ ہوئے، آپریشنز ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ میری بات سنیں، میری بات سنیں، دیکھیں کسی زمانے میں بھی جو آپریشن ہوا، اگر وہ آپریشن غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے نتائج صرف اور صرف کسی اچھی سیاسی جماعت کو کمزور کر دیں، اس کا جو ایک نظریہ ہے، اس نظریاتی لوگوں کو آپ ایک طرف کر لیں اور اس پارٹی کو جو ہے وہ آپ ایک پارٹی، تو یہ پورے ملک کا قومی نقصان ہے، میرا نہیں ہے، اور ساری سیاسی جماعتوں پر کہیں نہ کہیں اس طرح کی باری، کبھی میری باری کبھی کسی کی باری، تو میرے خیال میں اس چیز کو ڈگ نہ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ کیا آپ سیاسی جماعتیں اپنے آپ بھول سکتے ہیں نا، ہم نہیں بھول سکتے، ہم نے تو وہ پروگرامز کیے، ہم تو ان گلیوں میں گئے ہیں جہاں پہ خون بہے، آپ بھول سکتے ہیں کیونکہ آپ کی سیاست ہے، اچھی بات ہے، اگر آپ یا تو اگر آپ کہیں کہ وہ ہم بھی نہیں ہیں، لیکن صرف تمہارے ٹاک شو کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے میں اس وقت کسی پر بھی الزام لگا دوں، ایسے نہیں کروں۔ کمیشن بناتے ہیں، آپ بھی فالو کریں اس کو، اور اگلا اگر ہمارا جو بھی کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو اس میں اگر یہ شک نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، لیکن میرا یہ کہنا ہے ٹھیک ہے، اب آپ جو نون لیگ کے ساتھ معاہدہ کریں گے تو آپ اس میں یہ شک ڈالیں گے کہ یہ جو آپریشنز ہوئے ان کے لیے ایک کمیشن بنائیں کہ یہ صحیح ہوتے یا غلط ہوئے۔ اصل بات پر تو آؤ جو ہوئی ہے کہ آئینی ترامیم کا، آئینی اصلاحات کا پیکج، جس میں آرٹیکل 140
140A جس کی انٹرپریٹیشن میں مختلف صوبوں نے مختلف انٹرپریٹیشن کی ہے، اس کی تشریح ہونی چاہیے، اس کی توضیح ہونی چاہیے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم نے بات کی ہے آرٹیکل 160، تاکہ بلدیاتی اختیارات جس طرح جرمنی اور انڈیا کے آئین میں محفوظ ہیں، آئین کے اندر وہ اختیارات محفوظ ہیں، تو باوسیلہ مؤثر با اختیار بلدیاتی نظام ضلعی حکومتیں قائم کرنے کے لیے آرٹیکل 140A کی صحیح امپلیمنٹیشن ہو یا 140 اور اسی طرح آرٹیکل 160 میں قومی مالیاتی کمیشن ہے۔ کے معاہدے دیکھے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ، کبھی پی ایم ایل این کے ساتھ، پورے ہوتا کسی کو نہیں دیکھا، مگر میری دعا ہے، دل سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اس دفعہ آپ اپنے اور وہ اپنے امتحان میں پورا اترے، ٹھیک ہے؟ تمہاری دعا کے ساتھ میں بھی دعا کرتا ہوں، لیکن ایک دوا بھی لے لو، دوا یہ ہے کہ وزارتیں ہم 2 لیتے ہیں، اتنا اچھا ہمارا میثاق یا معاہدہ ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو ان 2 وزارتوں کی وجہ سے وہ لائبلٹی بن جاتی ہے، اس کو ہم اپنا ایسیٹ نہیں بنا سکے۔ دیکھ ہاں، تو اب کام کی بات کی نا تم نے، اس کا مطلب تم نے بھی کہہ دیا اس بات کو، تو میں نے رابطہ کمیٹی کی میٹنگ میں آج یہی بات سنو نا، ارے میری بہن میری بات تو سنو، میں نے آج یہی ہم نے بات کی ہے کہ اب آئندہ ہمیں سوچنا ہے کہ وزارتیں لینی ہے یا آئینی اصلاحات کا، آئینی ترامیم کا، ہمیں ایک آئینی پیکج لینا ہے اور اس پر پوری قوم کے سامنے جو جس کے ساتھ ہم جائیں گے، یا جو قومی مفاہمت ہو رہی ہے، یہ جو قومی ایجنڈا ہم جو بنا رہے ہیں، قومی ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ باتیں بنی تاکہ ہزارہ ضلع جو ہے نا، ہزارہ ڈویژن، اس کے ضلعوں کے مسائل حل ہو، تاکہ سرائکی علاقوں کے مسائل حل ہو، تاکہ ڈسٹرکٹ کو لوکل اٹانومی کی بات ہو رہی ہے، صوبائی خود مختاری ہو گئی، اب مقامی خود مختاری کی بات ہو رہی ہے نادیہ، اور اس پر نہیں جائیں گے تو شراکتی شمولیتی جمہوریت پاکستان میں قائم نہیں ہوگی۔ تو ہم نے اس چیز کو پکڑا جو پورے ملک کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، تو اس بنیادی مسئلے کو حل کر لیں گے، کئی جھگڑے ختم ہو۔ اللہ پاک آپ کے ارادوں میں آپ کو کامیاب کرے۔